شہر میں ایک بہت دانشور انسان رہتے تھے جو تایا جی کے نام سے مشہور تھے. ہوتے ہیں نا کہ کئی بڑے ہوتے ہیں, مشہور ہوتے ہیں, جو کسی خاص رشتے سے بھی جانے جاتے ہیں. تو تایا جی کے پاس لوگ مشورہ کرنے کے لیے جاتے تھے کہ کوئی بھی مشکل پریشانی ہوتی تو ان سے جا کے وہ گائیڈ لائنز لیتے. ایک نوجوان ان کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا تایا جی میں بہت کوشش کرتا ہوں, میں نے اپنے مختلف پروجیکٹس میں بڑی محنت کی ہے پر مجھے کامیابی نہیں ملتی, تو تایا جی میری مدد کریں, مجھے بتائیں کہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی, مجھے کوئی رہنمائی دیں. تایا جی نے تھوڑا سا غور کیا, نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تمہاری کامیابی کے 3 دشمن ہیں, تم ان دشمنوں کو پہچان لو تو تمہاری بات بن جائے گی. اچھا, نوجوان سوچنے لگا کہ اس کے کاروبار کے مخالفت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو وہ سوچنے لگا کہ یہ کون ہے میرے دشمن, کس جگہ ہیں, تایا جی مجھے بتائیے, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس پر تایا جی نے کہا کہ نہیں نہیں, ان کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ باہر نہیں ہے, وہ تمہارے اندر ہیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے اندر کس طرح کے دشمن. تو تایا جی نے بتانا شروع کیا کہ پہلا دشمن تمہارا ڈاؤٹ ہے, تمہارا شک ہے. یہ جو شک ہوتا ہے نا, یہ آپ کی صلاحیتوں کے سورج کو گدلا دیتا ہے, ان کو دھندلا دیتا ہے اور ایک بادل بن کے سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو شک ہوتا ہے, کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کامیابی حاصل کر سکوں گا یا نہیں. نوجوان کو بات بڑی دل کو لگی اور وہ اس پہ غور کرنے لگا اور پھر بےتاب ہو گیا کہ دوسرا دشمن کون ہے میرا کامیابی کی راہ میں. تایا جی نے بتایا کہ تمہاری کامیابی کا دوسرا دشمن تمہارے اندر موجود فیئر ہے. یہ جو خوف ہوتا ہے نا, کہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں یہ ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا میں اس میں, یہ خوف اور اندیشے یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. تو تایا جی نے اسے سمجھایا کہ تمہارا جو خوف ہے, فیئر ہے, یہ ڈر تمہارے اندر تمہیں کامیابی کی سمت میں گامزن نہیں ہونے دیتا, کمفرٹ زون سے بعض اوقات نہیں نکلنے دیتا, رسک نہیں لینے دیتا, کیونکہ کامیابی کے لیے کئی دفعہ رسک بھی لینا پڑتا ہے. تیسری بات وہ نوجوان جاننا چاہ رہا تھا کہ تیسرا دشمن کون ہے. تو تایا جی نے بتایا کہ تمہاری کامیابی کا تیسرا دشمن پاسٹ اٹیچمنٹ ہے. کئی دفعہ ہم پچھلے جو تجربات ہوتے ہیں, ماضی میں ہوئے ہوتے ہیں, کسی نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہوتا, ہمیں کسی جگہ کوئی کامیابی نہیں ملی ہوتی, کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, کوئی سچویشن ہوتی ہے, ہم اس کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں, سوچ کے ہم اسی سے اٹیچ رہتے ہیں اور اپنے حال سے, اپنے موجودہ جو وقت ہے, لمحات ہیں, ان سے ہم ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں. مائنڈفلنس نہیں ہوتی, ہم ہیئر اینڈ ناؤ میں نہیں ہوتے, جس وجہ سے ہماری سوچوں کا مرکز و محور ہمارا گزرا ہوا ماضی ہوتا ہے, جس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے تجربات سے ہم کچھ سیکھ لیں. چنانچہ تایا جی نے جو اسے نصیحت کی, وہ نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ ڈاؤٹس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کچھ کرتے ہوئے, بہت دفعہ ہمیں ڈر آن گھیرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر بے چینی, خوف, اضطراب پیدا کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم ماضی ہی کو سوچتے رہتے ہیں. خواتین و حضرات, ڈاؤٹ سے, فیئر سے, پاسٹ اٹیچمنٹ سے نکل آئیے. کامیابی حاصل کرنے کا آدھا کام تو یہی ہو جائے گا, باقی آپ کو اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے. اور جب اپنا بہترین کر چکے, اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کر چکے, تو پھر اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین اور اس سے شعوری تعلق کا ذریعہ یعنی دعا آپ کو بہترین کامیابی سے ضرور نوازے گا. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بہترین کامیابیاں اور خوشیاں دے, اور آپ اپنی زندگی میں اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ زندگی کی تمام کامیابیاں سیلیبریٹ کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.